اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج مسلمانوں کی جو حالت ابتر ہے، جس کو دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ آج جو بھی حکمران آتا ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیتا ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر روز بروز ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کے تناظر میں ایک واقعہ جناب کے گوش گزار کرتا ہوں، جس سے یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ آخر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہلاکو خان کے دور میں جب سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ بغداد شریف تھا، ہلاکو خان کی فوج نے بغداد شریف پر حملہ کیا، مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، بغداد شریف کی گلیاں خون سے نہلا دی گئیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے شہداء کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، جانی مالی نقصان ہوا۔ اس تباہ و بربادی کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد شریف کی گلیوں میں اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گشت کرنے نکلی۔ گشت کرتے کرتے اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ مسلمان کسی ایک بندے کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ ادھر مسلمان یہ کیوں کھڑے ہیں، تو جواب آیا ادھر مسلمانوں کے ایک عظیم عالم دین کھڑے ہیں، جن کی گفتگو کو یہ مسلمان سننے کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا کہ اس عالم دین کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اس عالم دین کو پیش کیا گیا، ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا عالم دین سے، کیا آپ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں؟ تو عالم دین نے کہا اگر اللہ رب العالمین پر ایمان ہم نے نہیں رکھنا تو کون رکھے گا؟ کون رکھنے والا ہے ہمارے سوا اللہ تعالیٰ پر ایمان؟ ہم مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا کیا آپ قرآن مجید پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ تو عالم دین نے کہا ہمارا ایمان ہے قرآن مجید پر۔ قرآن کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس کتاب ہے، ان پہ نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری تمہاری جنگ ہوئی، جنگ میں ہمیں فتح نصیب ہوئی اور تمہیں شکست ہوئی، ہمیں اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، تمہیں وہ عزت نہ مل سکی، تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جس طریقے ہمیں چاہتا ہے تمہیں ویسے نہیں چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں پسند کرتا ہے اس لیے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین متین سے بدظن کرنے کے لیے ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو تمہیں شکست ہوئی ہے، ہمیں فتح ہوئی ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین تم سے زیادہ ہمیں پسند کرتا ہے، تو لہذا ایسے کرو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، انہوں نے کہا بیٹی بات سن، تم نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ضرور دیکھا ہے۔ عالم دین نے کہا بکریوں کو جو چرانے والا چرواہا ہوتا ہے نا،
اس نے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ 3-4 کتے رکھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل رکھے ہوتے ہیں۔ عالم دین نے کہا وہ کس لیے رکھے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے رکھے ہوتے ہیں تاکہ ریوڑ سے اگر کوئی ایک بکری 2 بکریاں کوئی بھی اگر ریوڑ سے دور ہوتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، ریوڑ سے نکل کر باہر بھاگتی ہے، تو وہ کتے اس بکری پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ بکری ریوڑ میں واپس نہیں آ جاتی وہ کتے اس بکری پر مسلط رہتے ہیں۔ تو عالم دین نے کہا ہمارے دین متین کی جو مثال ہے اس ریوڑ کی طرح ہے، ہم اس ریوڑ کی بکریاں ہیں، ہم اس ریوڑ کی بکریاں ہیں۔ جیسے اس ریوڑ سے بکری جدا ہو جائے تو چرواہا نے جو کتے رکھے ہوتے ہیں وہ کتے اس بکری پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آج ہم دین سے دور ہوئے ہیں، دین سے ہم جدا ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں کتوں کی طرح ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ تمہارا ہم پہ مسلط ہونا یہ تمہیں کچھ شرف عطا کرنے کے لیے نہیں، تمہیں عزت دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہماری سرزنش کے لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا کرنے کے لیے واپس اپنے دین میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتوں کی طرح ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ جب ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، جیسے وہ بکری واپس جب ریوڑ میں آ جاتی ہے کتے جان چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے جب ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے تم چلے جاؤ گے۔ تو لہذا ایسے ہی اگر آج ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے ٹوٹے ہوئے ہیں، وقت کے ظالم حکمران جو ہم پہ مسلط ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے ہیں۔ اگر ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ ہماری جان چھوڑ جائیں گے، اور اگر ان کے ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب تک دین سے تم ٹوٹے رہو گے تو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہو گے۔ جب دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو پھر یہ تمہاری جان چھوڑ جائیں گے، سکون تمہاری زندگی میں آ جائے گا، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی دکھ تکلیف تم سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین متین کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔